وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق اللہ العظیم صلوا علی الحبیب صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام اور انتہائی ادب اور احترام کے لائق غیور سنی مسلمانوں، آج آپ سبھی جس محبت کا اور جس خلوص کا، جس پیار کا اظہار کر رہے ہیں، علماء کرام نے اپنے خوبصورت بیانات سے آپ کے جذبات کی ترجمانی کی ہے، تو میں آپ سب کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا یہ پرامن احتجاج جو صحابہ کرام کی عظمت و ناموس کے تحفظ کے لیے انعقاد پذیر ہوا اور الحمدللہ پرامن طریقے سے اپنے اختتامی لمحات کی طرف جا رہا ہے، جب اس احتجاج کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، یہ احتجاج کیوں کیا جا رہا ہے، یہ ریلی کیوں نکالی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ 4 محرم الحرام کو اسلام آباد کی سرزمین پر ایک ملعون آصف رضا علوی نے افضل الخلق بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کے اندر نازیبہ کلمات کہے، گستاخی کی، اور 4 محرم سے لے کر آج تک اس کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ اہل سنت و جماعت پرامن لوگ ہیں، ہم پاکستان کے بنانے کے اندر ہمارے بزرگوں کا خون شامل ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ملک ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، اور اس ملک کے استحکام کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے ہم نہیں کردار ادا کرنا ہے، لیکن 4 محرم الحرام سے لے کر آج تک اس ملعون کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ ہمارے دل زخمی ہیں، اہل سنت و جماعت اور تمام مسلمان عالم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر ہونے والی گستاخی پر سراپا احتجاج ہے، ان کے دل زخمی ہیں، اور پھر 10 محرم الحرام کو کراچی کی سرزمین پر ایک اور صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر گستاخی کی گئی، جس کو لائیو ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ ابھی تک ہمارے زخم پہلے ہی تھے، پھر اس پر مزید اس زخموں پر نمک چھڑکا گیا، اور ابھی تک وہ گستاخ فرار ہیں اور ان کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ آج کا ہمارا یہ پرامن احتجاج حکومت وقت سے، اپنے اداروں سے یہ مطالبہ کرتا ہے، اگر آپ اس ملک کے اندر امن چاہتے ہیں کہ یہ ملک امن و امان کے ساتھ چلتا رہے، تو پھر ان گستاخوں کو گرفتار کیا جائے اور کافر کردار تک پہنچایا جائے۔ آپ سب زندہ حضور کے صحابہ اکرام کی شان کیا ہے؟ دیکھیں، ہم سب اپنے کام کاج کو چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہیں، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے علماء، مشائخ، عوام الناس یہاں پہ آئے ہیں۔ ہم حضور کے صحابہ کی عظمت کا دفاع کرنے کے لیے، پاسبانی کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہے، اور حضور کے صحابہ کی شفاعت کا حقدار بننے کے لیے یہاں پہ جمع ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور کا کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ کریم نے قیامت کے روز شفاعت کا حق عطا نہ کیا ہو۔ ہر صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری حضور کے صحابی تک، چاہے وہ امیر معاویہ ہوں، چاہے ابو سفیان ہوں، ہر صحابی کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے کسی صحابی کو بھی شفاعت سے محروم نہیں رکھا ہے، اور اگر ہم حضور کے صحابہ کی شفاعت کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر حضور کے ہر صحابی کا پیار ہونا چاہیے، اور حضور کے ہر صحابی کا ادب اور احترام ہونا چاہیے۔ اور ہم تو ادب والے لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ حضور کی ہر نسبت کا حیا کیا جائے، حضور کی ہر نسبت کا پاس کیا جائے۔ اگر اس ملک کے اندر امن و امان قائم رکھا جا سکتا ہے تو اس کی ایک
ہی صورت ہے کہ تمام مسلمات تمام مقدسات کا ادب اور احترام کیا جائے اور اس کو کروایا جائے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو طول دیا جا رہا ہے اور کوئی گرفتاری نہیں ہے، کوئی قرار واقع سزا نہیں ہے۔ ابھی تو یہ آغاز ہے، پورے ملک کے اندر علماء اور مشائخ اور تنظیمات میدان عمل میں نکل چکی ہیں، احتجاج جاری ہو چکے ہیں۔ اگر اس معاملے کو یہاں پر کنٹرول نہ کیا گیا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حالات بگڑ سکتے ہیں، حالات خرابی کی طرف جا سکتے ہیں، اور اس کے اندر ہمارا کردار نہیں ہوگا، اس کے اندر ہمارے ذمہ داران اداروں کا کردار ہوگا۔ اگر گستاخیوں کو روکا جائے تو پھر نیک گستاخ پیدا نہیں ہوں گے کہ ڈھیل دی جاتی ہے جس کے بنا پر آئے روز گستاخی ہو رہی ہے، اور ہم دنیا کفر کو بھی ان کو بھی موقع دے رہے ہیں کہ وہ کبھی حضور کی ناموس پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی آقا کریم کی ختم نبوت پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی حضور کی اصحاب، کبھی حضور کی اہل بیت، اور کبھی قرآن کی بھی حرمتی کرتے ہیں۔ یہ مواقع ہم ان کو فراہم کر رہے ہیں۔ فرانس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ہم اپنی حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی اپنا کردار ادا کیا جائے، کہ وہاں پر گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کو روکنے کے لیے اپنا بھرپور رول پلے کیا جائے۔ میں آپ سب کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر علماء کا، مشائخ کا اور تمام تنظیمات اہل سنت کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ابھی پورے ملک کے اندر علماء اہل سنت، تنظیمات اہل سنت میدان میں ہیں، اور اس کے بعد بھی ہمارا یہ کام ختم نہیں ہوا ہے، ابھی تو ہمارا آغاز ہوا ہے۔ اگر اس کے بعد علماء کی طرف سے، تنظیمات کی طرف سے کوئی پیغام آتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کو پھر بھی احتجاج کی کال دی جائے گی قائدین کی طرف سے تو آپ اس پر لبیک کہیں گے سارے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ تمام علماء اور تمام قائدین کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، صحابہ کرام کی ذوات مقدسہ وہ ہیں جن میں سے سب سے اللہ کریم نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ مدارج النبوہ کی روایت ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان کی حفاظت کی وہ حوض کوثر پر میرے پاس آئے گا، اور جس نے میرے صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان کی حفاظت نہ کی نہ وہ میرے حوض پہ آئے گا اور نہ ہی میرا دیدار کر سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی شفاعت اور حضور کے صحابہ کا ادب اور احترام نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔